سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ: مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل: احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول: اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین: اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت: سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے شہر مکہ۔ جب حج کے دن آتے ہیں نا تو بس دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی پرنور فضاؤں میں سانسیں لیں، کعبہ شریف کے نظاروں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک پائیں، کبھی ملتزم کو چومیں، کبھی حجر اسود کے بوسے لیں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت ملے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی منا، عرفات اور مزدلفہ کی مبارک ساعتیں نصیب ہو جائیں۔ خدا کی قسم، جو منا کی وادی کی راتیں ہیں، ساری زندگی آپ بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیں، مگر جو ان خیموں کی راتوں کا لطف ہے، جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پر جب کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہوتا، جب لاکھوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لفظوں میں یہ مناظر بیان نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات روایتوں میں ملتی ہے کہ حاجی کے لیے جو مزدلفہ کی رات ہے وہ شب قدر سے افضل رات ہے، اتنی مبارک رات۔ اللہ اکبر، عرفات کے دن کو لفظوں میں کیسے بیان کر دیں، جب سارے حاجی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس دن سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایسا سفر ہے کہ بس دل سے صدا کیا نکلتی ہے، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جلدی جلدی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی حج لکھ دے، ہمیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرما دے۔ تو اب سبحان اللہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس آیت میں اللہ کریم نے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ جب رب قسم ارشاد فرما رہا ہے، یہ کتنا مبارک شہر ہوگا۔ اچھا، اب شہر مکہ کی قسم جب ارشاد فرمائی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ واقعی یہ تو بڑا مبارک شہر ہے، وہاں کعبہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مکہ میں نبی پاک کی ولادت گاہ ہے، وہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کو اپنایا، مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں منا، عرفات، بہت کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے مکے کی قسم ارشاد فرمائی؟ نہیں، اب بڑی کمال کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اتنی مبارک چیزیں ہوتے ہوئے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم جس میں کعبہ ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں حجر اسود ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں مقدس پہاڑ صفا اور مروہ کے ہیں، اس شہر مکہ کی قسم کہ جہاں منا ہے، جہاں مزدلفہ ہے۔ نہیں، اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کون سا شہر مکہ؟ جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اے محبوب، آپ اس شہر میں ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم۔ آئے ہائے، یعنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ پاک کی فضیلت کی چیزیں بہت ہیں، مگر اس شہر میں جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ شہر پاک کی مٹی نے آپ کے قدم کے بوسے لیے ہیں۔ یہی وہ حوالہ ہے جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی عزت میں اتنا اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے جس میں رب عز و جل نے قرآن میں صرف آپ کے شہر کی قسم نہیں کھائی، بلکہ آپ کی رسالت کی، آپ کے زمانے کی، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی، یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ اور یہی بات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ
کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اکبر. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب جناب ایک اور بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے مکہ پاک میں ہی کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تو رب العالمین ہے نا, وہ پاکستان کا بھی رب ہے, وہ یورپ کا بھی رب ہے, وہ افریقہ کا بھی رب ہے, وہ عرب ممالک کا بھی رب ہے, مگر اسپیشلی اپنے سب سے محبوب بندے کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیوں فرمایا؟ تو کچھ انشاءاللہ شان مکہ بھی سنیں گے اور شان محبوب رب العالمین بھی سنیں گے. سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا اظہار جیسا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے ایسا کسی اور پر نہیں ہے. اللہ نے جو شان عطا فرمائی نا اپنے حبیب کو, سبحان اللہ. اب آپ ذرا سمجھیے گا, رب تو وہ ہمارا بھی ہے نا, مگر ہماری اوقات کیا ہے؟ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ہماری آنکھ تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہے, اور نبی پاک کی شان یہ فرش پر بیٹھے تو عرش کو ملاحظہ فرما لیا کریں. ہمارا ہاتھ, یہ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں, اس کے بعد ہمارا ہاتھ آگے کچھ پکڑ نہیں سکتا. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے پھلوں تک پہنچ جایا کرے. سبحان, حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. پھر اسی طرح چند میٹر کے فاصلے سے ہمارے کان سن نہیں پاتے, دور سے کوئی بات کرے تو آواز زور سے بولو بھائی آواز نہیں آ رہی, ہماری اتنی سماعت ہے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ لاکھوں کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیں, بلکہ سب جانے دیجئے میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ بچپن میں جھولے میں ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور چاند حرکت کرنے لگ جاتا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یہ کوئی کہانی کی بات نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں جو بعد میں ایمان لائے. وہ کہتے ہیں میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حضور جب آپ جھولے میں تھے نا, میں نے آپ کو دیکھا آپ جب جھولے میں ہوتے تھے اور جدھر انگلی اٹھاتے تھے میں دیکھتا تھا چاند آپ کے اشارے پر حرکت کرتا تھا. اچھا, یہ ایک اور خوبصورت بات, ذرا بڑی لطیف سی بات ہے, مثال دیتا ہوں. ہم اب بڑے ہو گئے, ہمارے کوئی چچا کوئی تایا کوئی بزرگ گھر پہ آئیں اور وہ آ کے ہماری بچپن کی شرارتیں ہمیں بتائیں, تو بعض اوقات تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا کیا ہوگا میں نے, لیکن مجھے تو یاد نہیں, ہمیں یاد نہیں ہوتا. اور بعض اوقات وہ شرمندہ بھی سب کے سامنے ہمیں کر دیتے ہیں ہماری کوئی الٹی سیدھی بات بتا کر. تو بہرحال نہ بتایا کریں بھائی, سب کے سامنے بچے تھے, ہو گئی ہوگی غلطی. لیکن اگر وہ ہمیں کوئی بات بتائیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یاد تھوڑی ہوتا ہے بچپن میں ہم نے کیا 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 تھا. حضرت عباس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. کب بتایا؟ جب 40 سال کی عمر میں نبی پاک اعلان نبوت فرما چکے, اس کے بعد ہی مسلمان ہوئے نا حضرت عباس. 40 پلس ایج میں نبی پاک سے حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ جھولے میں نے دیکھا تھا, آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے ادھر چاند حرکت کرتا تھا. تو پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا مجھے کیا معلوم اس وقت کیا ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جی میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. صرف اشارہ نہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جھولے مبارک میں یہ تھی کہ چاند کی آواز سن لیا کرتے اور چاند سے گفتگو فرمایا کرتے. ایسے ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو ایسے آقا کہ جن کو رب نے اس قدر کمالات سے نوازا, سبحان اللہ. اب ذرا نبی پاک سے رب کا پیار دیکھیں. اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں کس طرح اپنے محبوب سے بات کی. رب کا, رب کا, رب کا کے معنی کیا ہے؟ فرمایا تمہارا رب. اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا, اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا. یعنی سبحان اللہ, اپنے رب ہونے کا اظہار جیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا ایسا رب نے کسی کو نہیں فرمایا. کہیں فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب نے قرآن اتارا, آپ کا رب نعمتیں دیتا ہے, آپ کا رب حکمت والا ہے, آپ کا رب علم والا ہے. ارے رب العالمین ہے, وہ تو سب کا رب ہے, مگر سبحان اللہ
रब अज़्ज़ व जल अपनी रबूबियत का इजहार भी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के साथ कर रहा है। इसमें रब अज़्ज़ व जल का सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार और किस कदर यूं समझिए कि करम नवाजी है वो झलक रही है। शान रबूबियत का जैसा इजहार सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुआ, ऐसा किसी और पर नहीं हुआ। अब सुभान अल्लाह, ये तो हो गई शान मुस्तफ़ा नबी पाक का मकाम। अब ये जो मक्का है, ये कितनी मुबारक जगह है। सुभान अल्लाह, देखे ना, रब तो सारी कायनात का रब है, मगर रब ने अपने रब होने का शहर मक्का की तरफ कैसे इज़हार फरमाया। रब कुरान में फरमाता है रब हादिहिल बल्दा, उस शहर मक्का के रब, यानी रब ने अपने आप को मक्के का रब फरमाया। इससे पता चलता है कि अल्लाह पाक की सारी जमीन पर शान रबूबियत का जो इजहार है वो जैसा मक्का पाक पर हुआ है, ऐसा किसी और शहर पर नहीं हुआ। ये मक्का ही तो था जो बिल्कुल बेआबाद था, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, ये बंजर जमीन थी, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था। मगर जब रब ने अपनी शान रबूबियत का इजहार किया, बहुत ही फजीलत वाले नबी अपने दोस्त हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया कि अपने दूध पीते बच्चे और बीबी हाजरा अपनी ज़ौजा को उस बयाबान में छोड़कर आ जाओ। और अल्लाह अकबर, फिर ऐसा प्यारा चश्मा जारी हुआ, लोगों के दिल अब मक्के की तरफ खींचने लगे। एक बात याद रखिएगा, जहां पानी होता है वहां जिंदगी होती है। पानी आ गया तो अब लोग भी आने लगे। और फिर अब क्या हाल हुआ, अल्लाह ने कैसी शान रबूबियत का इजहार किया कि जहां मक्के में परिंदा पर नहीं मारता था, आज हाल यह है कि करोड़ों लोग वहां जाने को तरस रहे हैं। कभी कभी गवर्नमेंट को रोकना पड़ता है कि भाई अब वीजा नहीं मिलेगा, अब पूरा शहर फुल हो चुका है, अब जनाब थोड़े अरसे बाद कोटा दिया जाएगा। अंदाजा कीजिए ये रब ने कैसा आबाद किया, अपनी शान का कैसा नजारा हमें दिखाया कि अब साल का कोई दिन, कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब तवाफ जारी ना हो, मक्का आबाद ना हो। अल्लाह अकबर। तो अब जरा सोचिए कि एक ऐसी शख्सियत है कि जिस पर शान रबूबियत का सबसे ज्यादा इजहार हुआ, एक ऐसा शहर है जिस पर रब ने अपनी शान रबूबियत का सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इजहार किया, तो रब ने फिर अपने महबूब को मक्का मुकर्रमा में पैदा किया। इससे अंदाजा होता है कि मक्के की शान कैसी है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। क्या फरमाया रब ने, मुझे उस शहर की कसम जबकि तुम उस शहर में तशरीफ फरमा हो। अच्छा, मक्का मुकर्रमा के बारे में एक और बात सुनिए ताकि मजीद शौक पैदा हो उस मुबारक शहर की तरफ जाने का। हमारे आका अलैहिस्सलाम क्या हैं? रहमतुल लिल आलमीन। नबी पाक कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, प्यारे आका जब से तशरीफ लाए ना दुनिया में, अजाबात आना बंद हो गए हैं। पहले की कौम पर बड़े अजाब आते थे, पत्थर बरसते थे, पूरी पूरी कौम गर्क कर दी जाती थी। जब से नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इस दुनिया पर वो वाले अजाबात का सिलसिला खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। जब से नबी पाक आए अजाब आना बंद हो गए। हालांकि ये अजीब बात तो यह है कि कुफ्फारे मक्का मुसलमानों को टेस्ट करने के लिए, नबी पाक को माद अल्लाह आर्ग्यूमेंट करने के लिए ये दुआ किया करते थे कि हम पर अजाब नाजिल करके दिखाओ। अगर तुम अल्लाह के नबी हो, जैसे पिछली कौमों पर अजाब नाजिल हुए, हम पर अजाब नाजिल करके बताओ। बल्कि माद अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह हम पर पत्थर बरसा दे, हम पर दर्दनाक अजाब उतार दे। ऐसी जरी कौम थी कि जो इस तरह की दुआएं करती थी। मगर कुरान में रब ने जवाब क्या दिया कि तुम पर अजाब नहीं आ सकता। व्हाट वाज द रीजन? लिसन केयरफुली। अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। और अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अजाब दे जब तक ए हबीब तुम उनमें तशरीफ फरमा हो। है तुम्हारे दरमियान रसूल पाक मौजूद हैं, इस कौम पर अजाब नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। हालांकि वो दुश्मन थे, वो ईमान वाले नहीं थे, वो अल्लाह रसूल के दुश्मन थे। मगर दुश्मनों के दरमियान भी जब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है तो अजाब नहीं आएगा। तो सुभान अल्लाह, जो ईमान वाले हैं उन पर अजाब कैसे आएगा? जो अल्लाह के नबी के दोस्त हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, उन पर अजाब कैसे आएगा? और यही बात आला हजरत लिखते हैं, फरमाते अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। क्या फरमाया? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अरे इन पर अजाब कैसे आ सकता है महबूब, तुम उनके दरमियान हो। व अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। अदू कहते हैं दुश्मन। हुजूर आप उनके दरमियान थे तो दुश्मन भी बच गया, तो फिर दोस्त का आलम क्या होगा? जरा खूबसूरत शेर सुनिएगा। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐशे जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। अरे जो नबी पाक का शहदाई है उसको तो फिर दुनिया और आखिरत की बरकतें मुबारक हो। ये तो वो रहमतुल लिल आलमीन है कि जिनकी वजह से दुश्मनों पर अजाब नहीं आता। तो जो ईमान वाले हैं वो दुनिया में भी खैर में रहेंगे और आखिरत में भी